مجھے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ جیسے جانتے ہیں سب کہ ہمارے جو معاشرے میں جو فتنہ ہے، ہمارے جو بچے ہیں، شاید جس وقت ہم نے ان کو اسکولوں میں ڈالا یا جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے اینڈ ایوری تھنگ، تو آپ آج کل کی یوتھ کے لیے کیا ایڈوائس دے سکتی ہیں ہم پیرنٹس کو؟ دیکھیں ہماری جنت کیا جنت ہوگی جہاں ہمارے بچے نہ ہوں. بہت مشکل ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے میڈیا از پلئنگ سچ این امپورٹنٹ اینڈ سچ اے ڈیفیکلٹ رول کہ ہم پیرنٹس کے لیے اس چیز کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا ہے اینڈ آل آف دیٹ. اور میں ایک واٹس ایپ پہ میسج مجھے ملا کہ واٹ ول ہیپن ٹو مائی چلڈرن وین آئی ڈائی، بٹ سوچنے والی بات یہ ہے کہ واٹ ول ہیپن ٹو مائی چلڈرن وین دے ڈائی. سو اگر آپ کوئی ایڈوائس دے سکتی ہیں اس سلسلے میں تو بہت موزوں رہے گی. انہوں نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے یہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ریلیجس فیملی ہے یا ریلیجس نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر جگہ ہے، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں. آئندہ جنریشنز بہت بڑے فتنے میں ہیں، فتنہ ہر ہاتھ میں ہے اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور پوری دنیا ان کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے. یعنی آپ کس کس چیز سے ان کو بچا سکتے ہیں، کس کس چیز سے روک سکتے ہیں؟ صرف ایک ہی حل ہے اور وہ روک اندر ہو، اور وہی تقویٰ والی بات ہے کہ جب تک ان کے اندر خود اللہ کا ڈر نہیں آتا، آخرت کی فکر نہیں آتی، اس وقت تک کوئی باہر کی چیز اب ڈھکی چھپی رہ ہی نہیں گئی. آپ سو رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے بچے اپنی رضائی کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کہ کانوں کے اندر کچھ لگا ہوا ہے، کچھ دیکھ رہے ہیں. اور پہلے تو کہیں کسی خالی جگہ پہ جا کے چھپنے کی ضرورت تھی، تو اب تو گھر کے اندر بھی ہر جگہ چھپنے کی جگہ ہے، کیونکہ جس اسکرین پر وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے اندر آ چکی. اس کے لیے جو پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے وہ دو چیزیں. ایک تو یہ کہ ہم اسکولوں سے تو جو اسکول ہیں انہی میں ہی جائیں گے، اور جو باہر معاشرہ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب وہ کریں گے، اس سے کاٹ تو نہیں سکتے. میں نے سب سے زیادہ جو دعائیں مانگی ہیں، رو رو کے مانگی ہیں، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے مانگی ہیں، وہ اسی کے لیے مانگی ہے کہ اللہ میرے بچوں کو ایمان دے. یہ صرف پچھلے 5 سال میں جتنی چینجز آئی ہیں وہ اس سے پہلے شاید کئی 100 سال میں نہیں آئی تھی. اور پھر دوسرا کیا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خود ہی مانگا. دوسرا یہ کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد عمرہ، اللہ کے گھر چلو، کیونکہ اللہ کے گھر کا جو جلال ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر انسان کو کہیں سب سے زیادہ محسوس ہو سکتے ہیں تو وہ بہت جگہ ہے. یعنی ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں وہ فیلنگ نہیں آتی جو وہاں جا کر آتی. تو الحمدللہ ان عمروں نے، اللہ کے گھر کی زیارت نے دل کے اندر تھوڑی سی جگہ بنائی اللہ کو پہچاننے کی. کیونکہ جب تک اللہ کو بچے پہچانتے نہیں، اس کی عظمت کو محسوس نہیں کرتے، وہ اللہ سے ڈر نہیں سکتے، تو وہ تقویٰ نہیں آتا دل میں. تو اس سے یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ ماشاءاللہ سب کو جا کر یقین ضرور آتا کہ کوئی ہے ایک جس نے یہ سب کچھ بنایا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کا علم. میں نے سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ گزارا کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا، تو پھر میں نے یہ ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو مجھے اس کو پڑھانا ہے. وہ ایج ایسی تھی کہ جس میں کچھ نہ کچھ وہ سننے کے قابل تھا، ورنہ وہ ایج بھی گزر جاتی ہے تو پھر بچے وہ اتنا بھی نہیں سنتے. اور میں نے اپنی ساری مصروفیات کو سیکنڈری کر کے، حالانکہ میں انتہا درجے کی مصروف، گھر کی بھی ذمہ داریاں، باہر کی بھی، لیکن میں نے اس کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 سمجھا کہ یہی بات جنہوں نے کی ہے کہ جب وہ مر